باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سمر شارٹ گیمز میں۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو ہم سمر پلس ونٹر کر دیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس سمر جانے والا ہے اور انڈیا میں بھی ابھی سمر گیا، بارش آئی اور پھر سمر بھی چل رہا ہے، ان کے پاس گرمی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کو سمر پلس یا پھر سمر کم ونٹر اس طرح سے نام چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے ساتھ آج الحمدللہ ڈے 17 ہے، یعنی آپ دیکھ لیں 17 ہم نے پچھلے پار کر لیا اور 17 تک آ گیا۔ اور ایک خاص گفٹ بھی ان ساتھی، ان بھائی، ان بہن یا ان بچوں کے لیے ہے جو اس میں سب سے زیادہ انہوں نے گفٹیں جیتی ہیں، یعنی سب سے زیادہ انہوں نے اس میں اپنا نام نمبر 1 پر سب سے زیادہ پوائنٹس لے کر آئے تھے بار بار، تو انشاءاللہ ان کو ہم ایک اسپیشل گفٹ دیں گے آخری میں، سیریمنی ٹائپ انشاءاللہ۔ تو بنا تاخیر کے انشاءاللہ آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کون کون ہے میرے ساتھ کھیلنے کے لیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد۔ محمد۔ اور کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد فیصل۔ عائشہ۔ فیصل، الفیہ عائشہ۔ کی پلیس پہ۔ جی اچھا ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلے 3 ہے آج۔ چلے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون آج کے ونر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی آج پڑھ رہے ہیں، جو بھی آج ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے اس میں مدد کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں، دماغ میں آج کی جو چیزیں ہیں وہ محفوظ کر، آمین یا رب العالمین۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ عائشہ۔ محمد۔ جی عائشہ بتائیں۔ نہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ عائشہ کا سب سے پہلے عائشہ نے اکاؤنٹ اوپن کیا۔ چلے اس کے بعد دوسرا سوال، تیار ہے دوسرے سب اپنا نام کے ساتھ؟ سوال نمبر دوسرا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس پہاڑ پر بات کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر بات کی؟ فیصل۔ عائشہ، جی عائشہ، فیصل، ٹھیک ہے، محمد ہم بولے۔ چلے آپ یہاں پر آئے تھے، چلے ٹھیک ہے جی عائشہ، 1 منٹ۔ ہاں جی محمد آپ بتائیں کون سے پہاڑ پر ملے؟ کوہ نور پہاڑ۔ کون سا؟ کوہ نور پہاڑ۔ کوہ طور۔ جی عائشہ کوہ طور۔ فیصل، جی فیصل کوہ طور پہاڑ۔ ہاں۔ اچھا چلے اوکے۔ موسیٰ علیہ السلام، اچھا 1 منٹ، فیصل آپ یہ بتائیں کوہ طور پہاڑ پر کوہ طور پہاڑ پر ایک اور چیز ملی تھی، کیا ملی تھی وہ بتا دیں؟ عائشہ۔ نہیں فیصل بتا دیں، فیصل۔ فیصل اللہ کی تجلی۔ نہیں کوہ طور پر کیا ملا تھا؟ توریت۔ تورات، تورات، جی تورات۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اگلی جگہ آتے ہیں، عائشہ کو بعد میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے سوال نمبر 3، سوال نمبر 3، معراج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفے ملے؟ عائشہ۔ عائشہ، سب سے پہلے عائشہ، ٹھیک ہے، چلے اچھا عائشہ بتائیں، ہم بولے۔ یہاں پر ریکارڈنگ پہلی ہو رہی نماز ہے تھی، جی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیتیں۔ جی آخری 2 آیتیں جی۔ تیسرا؟ فیصل۔ جی تیسرا؟ نہیں یاد۔ محمد۔ تیسرا یاد نہیں ہے، اچھا جی محمد بتائیں آپ۔ جس نے شرک کیا، اچھا شرک، جس نے شرک کیا اللہ اس سبحانہ کی تعالیٰ، معافی نہیں ہے۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، جو شرک کرے گا ایسی حالات میں ملے گا مجھ سے، جو شرک کر کے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر کوئی شرک نہیں کرے گا، کچھ کتنا بھی بڑا گناہ کر لیا اس نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اسے معاف کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، 50 نمازیں ملی تھی معراج پر، لیکن ہم 5 پڑھتے کیوں؟ محمد۔ جی محمد بتائیں۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں پڑھ سکتے سلمان۔
اچھا فیصل، آواز آئی آپ کو؟ سوال آواز آئی فیصل؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، آواز سنیں۔ سوال نمبر 4 یہ تھا کہ معراج پر 50 نمازیں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں، لیکن ہم 5 ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ عائشہ. فیصل. جی فیصل بتائیں، آپ سب سے پہلے آپ بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کو بولے نمازیں تمہاری امت اتنی نہیں پڑھتی، اس لیے اللہ کے پاس جا کے کم کرے نبی. جی ٹھیک ہے، لیکن 5 کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ بس تھوڑا سا اور یاد کرو آگے کا۔ 5 فرض ہے، 50 بھی فرض ہے۔ اچھا عائشہ آپ بتائیں عائشہ. کچھ۔ جی بتائیں۔ گناہ کی 10 نیکی ہے، کیونکہ اسلام کی رکن 5 ہے. اسلام کے رکن 5 ہے۔ نہیں، محمد کا جواب تھوڑا سا صحیح ہے، لیکن تھوڑا اور اگر جواب میں اس میں اگر یہ ڈال دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے برابر ایک کہا، نیکی پہ لیکن 10 اللہ بنایا. سبحانہ تعالیٰ نے 5 کیے، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا نا کہ ان کے دماغ میں اگر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر معلوم ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ 50 کے 50 ہوتے تو منع کر دیتے کہ نہیں ہو کے منع، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گئے آتے گئے، لیکن یہ اللہ کا ہی فیصلہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دی ہمیں الحمدللہ۔ تو چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ سر جواب فیصل کا تھوڑا مختصر تھا، لیکن تھا، چلے فیصل کو جواب پوائنٹ دیں گے۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5، کتنے طرح کا شرک ہے؟ عائشہ. جی عائشہ، فیصل. جی عائشہ سب سے پہلے عائشہ بتائیں۔ اصغر. جی شرک اکبر. جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ اچھا سوال نمبر 6، شرک کیا ہے؟ فیصل. فیصل اللہ کے سوا. عائشہ. فیصل بتائے فیصل۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا. جی بالکل صحیح جواب فیصل کا۔ چلے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی سے اور سے دعا مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نذر و نیاز مانگنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ چلے سوال نمبر 7، سوال نمبر 7، چھوٹا شرک کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ، محمد. جی بتائیں عائشہ آپ۔ فیصل. جی عائشہ بتائیں۔ بدکاری. بدکاری نہیں، فیصل. بدکاری نہیں ہے۔ جی فیصل آپ بتائیں فیصل۔ شوف. جی فیصل فیصل. جی بتائیں فیصل آپ۔ دکھاوے کے لیے نماز یا روزہ رہنا. جی سب سے پہلے اپنا نام پکارے، اس کے بعد جواب دے محمد، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اپنا نام پکار لے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 8، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 8، شرک کی کیوں معافی نہیں ہے؟ محمد بتائیں۔ شرک کی کیوں معافی نہیں محمد؟ کسی عبادت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، لیکن کیوں معافی نہیں ہے شرک کی؟ عائشہ. کسی اور کو شہید قرارے. جی کسی اور کو شریک کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان سے پاس دعائیں بہت بڑا مانگے. گناہ ہے۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے طلب کرنا، یعنی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، یعنی مثال کے طور پر عائشہ اپنی امی سے کہتے کہ امی مجھے 1 گلاس پانی دو، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر پھر محمد کہتے ہیں کہ امی مجھے 1 گلاس پانی دو، تو ٹھیک ہے، یا فیصل کہتے ہیں کہ مجھے 1 گلاس پانی یا کھانا لے کر آؤ، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ استطاعت ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ اگر آپ کے امی ابو 500 کلومیٹر دور ہے، سعودیہ میں ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، آپ کہہ رہے ابو مجھے پانی لا کر دو، ہمارا دماغ تو ٹھیک ہے نا جگہ پر۔ تو اسی طرح کوئی اگر انسان، اگر کوئی اللہ سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے وہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد مانگتا ہے، کسی اور سے صحت مانگتا ہے، کسی اور سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اسے شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر کوئی میرے پاس شرک کر کے آئے گا تو اس کی کبھی معافی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بتا دیا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان زمین سے لے کے آسمان تک اتنے گناہ کرتا، اتنے گناہ، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، بھائی بہن کو مارتا بھی ہے، ہاں، اور دوسروں کے کمپاس میں سے پینسل بھی لیتا ہے، پین بھی لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے یا پھر معاف کر دے، لیکن اگر شرک کر کے آئے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا سوال نمبر 9، سوال نمبر 9،
سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسے یاد ہیں مجھے بتائیں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 285 دیکھیے 286. نا یاد کسے یہ بتائیں. ابراہیم اللہ ابراہیم. ٹھیک ہے چلے ابراہیم کو. اور کسی کو یاد ہے؟ اور کسے یاد ہے؟ فیصل کو یاد ہے؟ نہیں. فیصل یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے آج آپ یاد کرنا ہے، اگلے ہفتے سنانا ہے. اس کے 2 پوائنٹ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. عائشہ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں؟ فیض نہیں. اوکے اگلے ہفتے یاد کرنا ہے. اس کے جو یاد کرے گا اس کو ایکسٹرا 2 پوائنٹ ملیں گے. فیض میں میری جگہ ابراہیم کو بیٹھا. اچھا اور فیصل کو یاد ہے؟ محمد کو یاد ہے؟ محمد کو نہیں. محمد اگلے ہفتے یاد کرنا. ٹھیک ہے ایکسٹرا 2 جو یاد کرے گا اس کو 2 پوائنٹ. چلے 4 پوائنٹ انشاءاللہ. ایکسٹرا. 4 پوائنٹ جو 4 یاد پوائنٹ کرے گا اسے 4 پوائنٹ. ٹھیک ہے اگلے ہفتے 4 پوائنٹ 4. چلیے ابراہیم آپ سنیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جی جو کوئی شخص اگر رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر ابراہیم بھائی جزاک اللہ خیر. تو یہ آیتیں پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے سونے سے پہلے. ٹھیک ہے آج سے آپ دیکھ کے پڑھے لیکن اگلے ہفتے اسے آپ کو سنانا ہے. یعنی آج آپ کو فیض میں یاد کریں ابراہیم کا سونے سے پوائنٹ پہلے. میرا. ہاں اچھا ٹھیک ہے ابراہیم کو ہی ملے گا. مجھے ابراہیم نہیں میں کلاس میں لیتا ہوں. اچھا چلیے سوال نمبر 10. سوال نمبر 10 آپ اگلی بار یاد کریں آپ کو 4 پوائنٹ ملیں گے. آپ کو ایک کیا کرنا ہے؟ 4 لینا ہے ایک چاہیے؟ انشاءاللہ فیض بھی 4 کروں گی. ہاں تو 4 کرے پھر. چلیں سوال نمبر 10 یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ محمد جی فیصل بتائیں. غلط ہے. غلط ہے. غلط تو ٹھیک ہے. اللہ سے مدد مانگنا ہے. اچھا اللہ سے مدد شرک مانگنا ہے. ہے. فیصل شرک ہے. پھر فیصل شرک ہے. چلے ٹھیک ہے فیصل کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے اور محمد کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے. عائشہ سب سے آخری میں تھے. اچھا اب دیکھیں کہ یا علی مدد کہنا لوگ اکثر نا کہتے ہیں کہ یا علی مدد یعنی اگر کوئی وزن کام اٹھانا ہے پتھر اٹھانا ہے یا پھر کوئی بڑی وزن چیز اٹھانی ہے تو پھر کہتے ہیں یا علی مدد. لیکن یا علی مدد کس کو کہتے ہیں؟ یا علی آپ مدد کریں یعنی حضرت علی دنیا میں موجود ہے چلے گئے؟ چلے گئے. مر گئے ختم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے مر گئے. جس طرح تمام انبیاء دنیا سے مر گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مر گئے ختم دنیا سے چلے گئے. اگر ایسے شخص یعنی اگر ہمارے والدہ والد یا پھر ایسے کوئی امام یا پھر اور کوئی بڑے شخص اگر وہ دنیا سے چلے گئے وہ مر گئے اگر ہم ان سے مدد مانگتے تو اسی شرک کہتے ہیں. اگر ہم جان بوجھ کر کریں یعنی ہمیں پتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے مر گئے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے پھر بھی اگر یہ شرک الفاظ یہ اگر برے الفاظ ہم کہتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے شرک کرتے ہیں. یعنی تمام مدد صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتا ہے. انسان کی مدد یہ کر سکتا ہے کہ کوئی ہم کسی سے پیسے بورو کر لے کسی سے ادھار لے لے کسی کو پانی کے لیے کسی کو کھانے کے لیے کہے یا پھر کوئی ہمارے شوز کو پالش کر دے یا ہمارے کپڑے سی دے اس طرح سے. لیکن اگر ایسی مدد جو صرف اللہ کر سکتا یعنی بیمار ہے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے یا علی مدد صرف یہ الفاظ جو کہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ انسان اپنے سر پہ موڑ لیتا ہے. اگر لا علمی میں کہتا ہے تو وہ گناہ ہے اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو پھر شرک ہے. سوال نمبر 11 ایک لڑکا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو اسے ہم کیا کریں مارے یا سزا دیں؟ آپ مجھے بتائیں. عائشہ بتائیں. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ اس کو سزا دے. جی اللہ لیکن ہم اچھا ٹھیک ہے عائشہ کا سوال ٹھیک ہے. اچھا اور کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا فل پوائنٹ دے دوں گا میں ایک یعنی ہم اسے مار بھی نہیں سکتے سزا بھی نہیں دے سکتے تو اور کیا کر سکتے ہیں؟ عائشہ آپ بتائیں. بول سکتے ہیں. جی عائشہ کیا بتایا آپ نے؟ ہدایت دو. بول سکتے اٹھا سکتے ہیں. جی اس کو اٹھا سکتے ہیں نا اس کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ ہدایت تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور اذان سو رہے ہیں تو محمد کیا کریں گے محمد اٹھا سکتے ہیں نا. اگر فیصل کے بھائی سو رہے ہیں
تو کیا کرو گے؟ اٹھا سکتے ہیں جی، اٹھا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جی۔ عائشہ نے بالکل صحیح کہا کہ عائشہ اللہ ہدایت دے، لیکن اگر زیادہ ہو سکے تو پھر ایک دو پانی کے چھینٹے مار دے یا پانی ڈال دیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے۔ اچھا ایک اور سوال اگر میں کہہ دوں اسی کو، سوال نمبر 11 میں سے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ عائشہ جی بتائیں کان فیصل۔ میں جی کان میں یورین، جی کان میں فیصل یورین فیصل صحیح ہے نا؟ واش روم کرتا ہاں میں۔ کان میں پیشاب کرتا ہے شیطان، تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، سوال نمبر 12، کیا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی نماز فرض تھی؟ عائشہ محمد عائشہ جی عائشہ جی اس کے بھائی بعد جی تھی۔ چلے اچھا محمد آپ بتائیں کتنے رکعت کتنی نمازیں فرض تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر؟ فیصل 50۔ ٹھیک ہے فیصل آپ بتائیں۔ 2 دو، جی 2 یا 3 اس طرح سے 2 یا 3 فیصل کا جواب صحیح تھا، اور عائشہ کو بھی ایک پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ نمازیں فرض تھی ان کے اوپر، جس طرح ہمارے پر نمازیں فرض تھی ان سے پہلے امتوں پر نمازیں فرض تھیں۔ جس طرح ہم پر قرآن نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، ابراہیم علیہ السلام کو ملی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں کہ انہیں کون سی کتاب ملی ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 13، سوال نمبر 13، ایسا کون سا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے شیطان الٹی کرتا ہے؟ یہ تھوڑا سمجھ والا ٹرک کوشچن ہے۔ جی بتائیں محمد۔ سورہ بقرہ غور سے سنیں، سوال نمبر تھوڑا ٹرکی ہے، سمجھنا ہے۔ ایسا کون سا کلمہ ہے جسے پڑھنے فاتحہ سے شیطان الٹی کرتا ہے؟ قرآن نہیں ہے، میں کلیئر کر دوں فیصل قرآن نہیں ہے۔ جی فیصل آپ بتائیں۔ سورہ فاتحہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن پڑھنے سے بھی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی شیطان الٹی نہیں کرتا۔ یاد کرے شیطان الٹی کرتا ہے، کیوں الٹی کرتا ہے؟ ایسا کون سا کلمہ ہے؟ نہ قرآن ہے نہ لا عائشہ الہ الا اللہ ہے۔ جی عائشہ بتائیں۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات نہیں اسے تو وہ تو ہمیں تکلیف پہنچاتا نہیں ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن ایسی کون سا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے شیطان الٹی کرتا ہے؟ یاد ہوگا، ہم نے پہلے کبھی بتایا بھی ہوگا۔ چلے 1 2 3 جواب میں دیتا ہوں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ بس- بسم اللہ ہاں اگر کھانا سے پہلے بسم اللہ کھانا کہنا بھول گئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اول و آخر۔ جی شیطان الٹی کرتا بسم اللہ فی اول و آخر۔ جی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو شیطان الٹی کرتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا چلے سوال نمبر 14، سوال نمبر 14 چلے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایسی کون سی آیات ہے جو کافروں کو کافر کہتی ہے؟ یہ تو بالکل آسان جواب ہے۔ قرآن کی ایسی کون سی؟ محمد سورہ کافرون فیصل۔ یا ایھا الکافرون فیصل۔ اچھا فیصل اور محمد دونوں کو پوائنٹ دیں گے ایک ایک، ٹھیک ہے۔ عائشہ جی عائشہ آپ ابھی ہے جی بتائیں عائشہ۔ قل یا ایھا الکافرون اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے دونوں کو آپ بہت لیٹ ہو گئے عائشہ۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں۔ تھوڑی سوال دیر نمبر میں 15، مائک کھلی رہا چلے سوال نمبر 15، سوال نمبر 15، ہمیں ہر کسی کو ان کے والد کا نام یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام، فادر کا نام کیا ہے؟ فیصل فیصل عائشہ بتائے، فیصل بتائے۔ ابو بکر۔ ابو بکر، فیصل کا نام سب سے پہلے آیا، جی بالکل صحیح جواب ابو بکر۔ سوال نمبر 16 تھوڑا ٹرکی ہے، سمجھ کے آپ جواب دیں اور سوچیں۔ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ عائشہ محمد فیصل عائشہ اذان۔ عائشہ عائشہ بتائے سب سے پہلے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عائشہ کے اذان دیکھیں سب سے پہلے اپنا نام پکارنا، جواب دو گے تو پھر پوائنٹ پھر میں عائشہ کو دے دوں گا۔ سب محمد سے پہلے نام پکارنا۔ عائشہ نام آپ نے پکارا، جی بتائیں عائشہ کیا تھا جواب؟ کیا عائشہ؟ پیاز ایک منٹ سوال کیا تھا جلدی میں نے سوال نمبر 16 یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ فیصل 1 محمد 2 3 جی فیصل بتائے اب۔
اذان. اذان. اچھا محمد اذان پڑھ کے سنیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول صلی الله اللہ علیہ وسلم. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فیصل اس میں غلطی کیا تھی؟ قد قامت الصلاة. جی خط قامت الصلاۃ. محمد آپ اذان دیتے دیتے اقامت میں چلے گئے، یہ کیا ہو گیا آپ نے؟ ایسا کرو گے تو لوگ پھر نماز سمجھیں گے نماز ہو گئی، پھر گھر پہ نماز پڑھیں گے. پھر مول صاحب سکھائے یہ اقامت. دیکھیں یہ اذان میں خط قامت الصلاۃ نہیں آتا ہے. اذان میں مول صاحب کو آپ نے مول صاحب سکھائیں گے، آپ کو شاید یاد ہوگا. خط قامت الصلاۃ اذان میں نہیں آتا، اقامت میں آتا ہے. ٹھیک ہے چلیے سوال نمبر آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 17 غور سے سنیں ٹرکی کوشچن ہے. رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ نام پکارنا ہے. سوال نمبر 17 رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ آ رہی ہے آواز ابھی؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ. ایک منٹ. فیاض بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلے میری آواز آ رہی ہے میری؟ رمضان کے چلے شاید وہ نیٹ ورک کا ایشو ہے میرے پاس سے شاید، یا پھر آپ سے کسی کے پاس سے، اللہ عالم. یا نہیں میرے پاس ہی ہوگا، آپ کے پاس سے نہیں. میرے پاس سے نیٹ ورک کا ایشو ہوگا. عائشہ. جی عائشہ بتائے سب سے پہلے آپ. عائشہ. جی بتائے عائشہ. رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں آتے. رمضان میں آتا ہے. محمد جی محمد آپ بتائیں رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں رمضان پہلے آتا ہے. مہینہ بولا تو صحیح کر رہے. جی فیصل آپ بتائیں کون سے مہینے میں آتا ہے رمضان؟ رمضان کے مہینے میں. ہاں بالکل صحیح جواب. پہلے تینوں کا میں بھی بولا ایک تو پوائنٹ، صحیح کر رہے. تینوں کا ایک جواب فیاض ملے بھائی گا. میرے بھی تینوں کو سی بول تھا. وہ تینوں کا بھی سیم، تینوں کو ایک پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ آواز کا نیٹ ورک کا ایشو تھا نا، اسی لیے. چلے اب ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 18. سوال نمبر 18 عمرہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں. عائشہ. عائشہ بتائے. عائشہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے عائشہ کو فیصل. میں نے کہا نا، عائشہ کا ہے نا. فیاض بھائی ہر دن کر سکتے ہیں، حج کے دن نہ ہوتا. جی اچھا پہلے عائشہ آپ بتائیں. عمرہ عائشہ کا تھا نا پہلے سوال، انہوں نے بتایا تھا. جی عائشہ آپ بتائیں. فیاض بھائی پہلے ہم گئے تھے نا. فیصل نے جواب بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی اب دیکھتے ہیں عائشہ کے پاس آواز گئی نہیں گئی. ہم بھی دینا چاہتے جواب. ہاں دے دیں، آپ دے دیں. محمد آپ جواب دے دیں. فیاض بھائی حج یا عمرہ. رمضان اور ذی الحج کا مہینہ چھوڑ کر. ابراہیم فیاض بھائی حج یا پھر عمرہ. عمرہ کون سے مہینے میں کرتے ہیں؟ فیاض بھائی ہر مہینے میں ہوتا ہے. ہر مہینے میں. رمضان اور حج کا مہینہ چھوڑ کر. یہ کس نے کہا؟ کبھی بھی کر سکتے. رمضان میں بھی ہوتا عمرہ. فیصل. جی فیصل نے، عائشہ نے بالکل صحیح جواب دیا. کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے رمضان میں بھی ہوتا ہے، کوئی بھی دن ہم کر سکتے ہیں. حج میں بھی، حج کے وقت میں بھی ہم عمرہ کر سکتے ہیں. لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج کے مہینے میں کرتے ہیں، لیکن ذو الحجہ کے مہینے میں. لیکن عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ چیز ہم یاد رکھ لیں. سوال نمبر 19 روزے میں کون سی چیز کھا سکتے ہیں؟
عائشہ عائشہ بتائے عائشہ. فیصل کچھ بھی نہیں کھا فیاض سکتے. بھائی کچھ بھی نہیں کھا سکتے. نہیں میں نے دیکھے سوال غور سے سنے، ٹرکی کوشچن ہے. روزے میں کیا چیز کھا سکتے ہیں؟ فیصل اس سے تھوک. روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. فیصل نے ایک بتایا، ٹھیک ہے. تھوک، اوکے. محمد بتائے، ایک پوائنٹ دے دیا فیصل کو. ہوا، بالکل ہوا. عائشہ کچھ سب ہوا کھا سکتے ہیں، تھوک کھا سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے تھوڑا میں نے ٹرکی کوشچن کیا تاکہ آپ کو دماغ تھوڑا سا ہل جائے. سوال نمبر 20 لیکن میں نے پوچھ لیا، آپ لوگوں کو جواب مل گیا اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ سب کو یاد ہے نا؟ دورات. ہاں تورات. جی فیاض بھائی. تورات، ٹھیک ہے. اس کا جواب میں نے پہلے ہی کر لیا تھا، ٹھیک ہے. چلے سوال نمبر 21. ڈرنا نہیں ہے، سوال کے نام سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ابلیس اور جن میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ کس میں فیاض بھائی؟ ابلیس اور جن میں کیا فرق ہے؟ فیاض بھائی آواز نہیں آ رہی. اچھا میری آواز آ رہی ہے ابھی سب کو؟ محمد بتائے جواب. جی فیاض بھائی بات. فیصل ابلیس شیطان کو بولتے ہیں. اوکے. جن اللہ کی عبادت. اچھا جن اللہ کی فیصل آپ بتائیں. فیصل فیصل، جی فیصل بتائے اب. کی عبادت کرتا، شیطان نہیں کرتا. نہیں دیکھیے سوال تو غور سے دوبارہ سن لے. ابلیس اور جن میں کیا فرق ہے؟ محمد کا سردار ہے. جی فیصل بتائے فیصل. ابلیس آگ سے بنتا، جن پانی سے بنتا. اللہ اکبر، یہ ہم پہلے فیصل پڑھ کر آئے تھے، شاید آپ کو یہ ہم پہلے ہی پڑھ کے آئے تھے، شاید آپ لوگوں نے بس ابھی تک اس کے بعد سنا نہیں کچھ. جن اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہے، دونوں ایک ہی ہے، دونوں کچھ نہیں ہے. آپ اگر فیاض دیکھیں بھائی جواب آتا تھا لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. دیکھیں ہاں تو جواب پتا تو بتا دینا تھا نا. پوائنٹ تو نہیں ملا کسی کو. فیاض بھائی آواز اٹک اٹک کے آ رہی تھی میری طرف. تو یہ ہے کہ ابلیس اور جن میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں الگ الگ نہیں، ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے. دونوں الگ الگ نہیں ہے، نام ایک ہے، اور دونوں کے نام ایک ہے. ابلیس بھی نام ہے اور جن بھی نام ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے، سارا سب کچھ ایک ہے. اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ برے اور اچھے دونوں ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کاؤنٹیٹی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اچھا ہے اس کو جن کہتے ہیں، جو برا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں. نہیں، جس طرح انسان برا اور اچھا ہوتا ہے، جن میں بھی اچھا اور برا ہوتا ہے. تو اچھا شیطان، برا شیطان، اچھا جن، برا جن، اچھا ابلیس، برا ابلیس، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ایک ہی نسل ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی سب چیز ہے ان میں. آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 22. کیا جن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ عائشہ. محمد جی محمد پہلے بتائیں، سب سے پہلے. اچھے جن نہیں پہنچا سکتے، اچھے جن نہیں پہنچا سکتے، برے برے جن جن پہنچاتے ہیں. برے جن پہنچاتے ہیں. تو نقصان. کیا نقصان فیصل پہنچاتے ہو، کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ محمد آپ بتائیں. نماز سے پیچھے نماز کے پیچھے غلط ہٹاتے ہیں. کام کرواتے. اچھا فیصل آپ بتائیں، اور کیا برے کام کرواتے ہیں؟ نماز سے رکاتے، جی نماز سے رکاتے، محمد نے بتا دیا. اور کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنے لگاتے. جی جھوٹ بولنے لگاتے ہیں. کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کیا کو کرتا ہے؟ مجبور ہمیں کرتے. وسوسے ڈالتا ہے. جھوٹ بولو، کسی کا مال چوری کر لو، کسی کو ستاؤ، کسی کو ڈھکل دو، کسی کو پش کر دو، کسی کا کوئی کھانا لے لو، کسی کا ٹوائس لے لو، کسی کا پینسل لے لو، کسی کا پین لے لو. یعنی شیطان اپنے دوستوں کو بولتا ہے اور دوست کر لیتے ہیں. یعنی اگر ہم شیطان کی بات سنتے تو ہم شیطان کے دوست ہیں، اگر ہم شیطان کی بات نہیں سنتے تو شیطان کے دشمن ہیں. لیکن شیطان کی اگر ہم بات سنتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ،
ہم کھاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا گیم مت کھیلو، ہم کھیلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم شیطان کے دوست ہیں، اور ماں باپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں ہم ہیں۔ تو آج سے اگر ہم شیطان کی بات سنتے ہیں تو شیطان کے دوست ہیں، اگر شیطان کی بات نہیں سنتے تو پھر ہم شیطان کے دشمن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ ماں باپ ہمارے دشمن ہیں؟ کوئی ماں باپ کسی کے دشمن نہیں ہے؟ تو ماں باپ جو کہتے ہیں کہ کھانا کھا لو، تو پھر ہم کھانا کھانا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ فون چھوڑ دو، فون چھوڑنا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ کارٹون چھوڑو، ٹی وی چھوڑو، تو پھر چھوڑنا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ پڑھائی کر لو، تو پھر پڑھائی کرنی ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم شیطان کے دشمن ہیں۔ اگر پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتے، پھر ہم شیطان کے دوست ہیں۔ سوال نمبر 23، آخری سوال نمبر 23، کیا ہمیں جن سے ڈرنا چاہیے؟ عائشہ، عائشہ بتائیں۔ نہیں، نہیں، کوئی جن سے ڈرنا چاہیے اور کوئی جن سے نہیں۔ کہ ایک بھی جن سے نہیں ڈرنا چاہیے، شیطان ڈرپوک ہے، ہم سے ڈرتا ہے وہ، محمد ٹھیک ہے نہیں دینا جی۔ چاہیے۔ محمد نے اور فیصل نے کیا کہا تھا؟ نہیں ڈرنا چاہیے، ہاں اللہ بالکل کے نہیں علاوہ ڈرنا چاہیے، اللہ کے ڈرنا سوائے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو جن ہے نا وہ بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھے تو وہ مر جاتا ہے۔ آپ اگر جس طرح محمد نے اذان دی، گھر میں اگر اذان دے، شیطان اتنی پڑھے دور تو بھاگتا ہے، بھاگ جاتا۔ جی اتنی دور بھاگتا ہے، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اذان دیتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، کئی کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، یعنی ایک شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے، گیس نکل جاتی ہے اذان ہوتی ہے تو۔ اور جو گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں شیطان آتا ہی نہیں ہے۔ اور کل بھی میں نے سیرت کی کتاب میں بتایا تھا اس کی کلاس میں، کہ جو شخص جو 3 دن سورہ بقرہ پڑھتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں نہیں ہوتا۔ آتا ہے۔ جی اسی لیے سورہ بقرہ آپ کو یاد کرنا ہے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھنا ہے زور سے۔ جاز بھائی آج ہم میتھ کریں گے۔ جی میکس کریں گے، صرف 5 سوال لیں گے میکس کا، ٹھیک ہے؟ چلے سوال تیار ہے جی آپ لوگ؟ اب مجھے شکایت آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں، سچ بتائیں کون کون کیلکولیٹر استعمال کرتا ہے، سچ بتائیں۔ عائشہ، فیصل، محمد، کرتے ہم جی نہیں کرتے ہم فیصل، نہیں کرتے فیصل، اور محمد کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، عائشہ ٹھیک ہے، چلے اب کیلکولیٹر کوئی استعمال نہیں کرے، کیلکولیٹر اگر کوئی استعمال نہیں ہارڈ کرے، کوسچن ہے تو پھر نہیں کرے ابھی، چلے میں چھوٹے سافٹ میں پوچھ رہا ہوں، تیار ہے بس، ٹھیک ہے بالکل تیار ہے۔ 2+2+3 4 6 7 7 فیصل کا جواب صحیح ہے، 7 فیصل کا جواب صحیح ہے۔ ٹھیک ہے ابھی میں اور تھوڑا سلو کہتا ہوں، کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ 6+1+2 9 9 9 محمد ٹھیک ہے۔ 1+6+4 11 11 11 محمد، کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، میں نے بالکل چھوٹے سوال کیے، تو کیلکولیٹر آپ کرو گے تو آپ نے پھر دوسروں کا حق کھایا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ مدد نہیں کرے ان کی، چھوڑ دیں ان کو ان کی حال پہ، ورنہ پھر ہوگا کیا، ہم یہاں پر بھی ان کو پوری کی پوری مدد کریں گے تو پھر ایگزام میں پھر کون ان کی مدد کرے گا؟ خود کو ان کو کرنے دیں۔ 1+5+4+0 10 10 10 عائشہ اور محمد نے پہلے بولا، چلے اس کو یہ مکس ہو گیا، میں اس کا پوائنٹ بعد میں کاؤنٹ دیکھتا ہوں کہ کس کی آواز آئی تھی، ٹھیک ہے؟ 5+4+1 10 10 فیصل، سب سے پہلے فیصل کا جواب، لاسٹ، ہاں محمد لاسٹ آنسر۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1 9 10 فیصل کا جواب۔ چلے بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور آج جو چیزیں تھیں اسے یاد کر لے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا آج، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیتیں کون یاد کر کے آئے گا اس کو 4 پوائنٹ فری دیں گے، ایکسٹرا 4 پوائنٹ۔
اب آپ دیکھ لیں، جسے یاد کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جس انشاءاللہ نے چھوڑ دیا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 285 286 بہت آسان آیتیں، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیں اور شیطان کے دوست نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو شیطان کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دشمن بن جاتا ہے، اور جو شیطان کا دشمن بن جاتا ہے، جزاک اللہ آمین اللہ آمین۔ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔